فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس سے پیچھے آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، یعنی جو کچھ حلال چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں ان کو کھاؤ، حرام طریقے سے کما کے نہ کھاؤ۔ جو چیزیں حلال ہیں وہ کھاؤ اور جو حلال طریقے سے کمائی گئی ہیں وہ کھاؤ، اور ان کو کھانے کے بعد کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ جب آپ نے اللہ نے حکم ارشاد فرما دیا، پھر اس کے بعد اگلا حکم یہ ہے کہ یہی چیزیں حرام پھر اب چونکہ حرام کیا تھی وہ حرام بتانی تھی کہ حرام کیا ہے، وہ چار چیزیں ہیں۔ کیا ہیں جی؟ کفار نے خام میں اپنے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ حرام کر رکھی تھی، تو اس لیے مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ چار چیزیں حرام ہیں، یہ آپ نے نہیں کھانی۔ نمبر ایک کیا ہے؟ مردار، جو جانور حلال بھی ہے لیکن مر گیا کسی وجہ سے، اس کو ہم حلال نہیں کر سکے، ذبح نہیں کر سکے، ذبح شرعی نہیں کر سکے، کسی مسلمان نے نہیں کیا یا کتابی نے ذبح نہیں کیا اور وہ گر کے مر گیا، کسی دوسرے جانور نے اس کو مارا تو مر گیا، ہم نے کوئی پتھر اٹھا کے مارا، اس کو لگا ایسی جگہ لگا وہ مر گیا، گولی مار دی، یا اس طرح کا کوئی بھی جو مطلب غیر شرعی ذبح کا طریقہ تھا اس طریقے سے وہ اس کو کوئی چیز لگی اور وہ مر گیا، تو وہ مردار ہو گیا، ذبح نہیں ہو سکا، تو اب اس کا کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یا جانور تو حلال ہے، ابھی ذبح نہیں ہوا لیکن ذبح ہونے سے پہلے ہی اس کے جسم کا کوئی حصہ ہم نے کاٹ لیا، اب وہ جو حصہ کاٹ لیا وہ کٹا ہوا حصہ بھی نہیں کھا سکتے، وہ بھی اس سے علیحدہ ہو گیا، وہ بھی سمجھے مردار ہو گیا۔ دوسری چیز ہے خون، بہنے والا خون کسی بھی جانور کے اندر سے، چاہے وہ حلال جانور ہے، اس کے اندر سے وہ نکلے، اس کا کھانا جائز نہیں۔ وہ رگوں میں سے نکل آیا، باہر نکل گیا، اب وہ جیسے ہی اس کی رگوں میں سے نکل رہا ہے تو وہ حرام ہے، اس کا کھانا ناجائز ہے، وہ نہیں کھا سکتے۔ ہاں، ذبح کرنے کے بعد رگوں کے اندر پٹھوں میں کہیں جو تھوڑا بہت خون بچ جاتا ہے وہ اس کا یہ حکم نہیں ہے۔ نمبر 3 خنزیر، خنزیر نجس العین ہے، اس کی ہر چیز ناپاک ہے، اس کا گوشت ناپاک ہے، اس کی ہڈیاں ناپاک ہیں، اس کی کھال ناپاک ہے، اس کے بال ناپاک ہے، اس کی ہر چیز ناپاک ہے، وہ کسی صورت پاک نہیں ہو سکتی۔ جو اوپر مردار گزرا نا، مردار اگر حلال جانور تھا کسی وجہ سے مردار ہو گیا تو دباغت ایک طریقہ ہے شریعت کا، اس طریقے سے اس کی جو کھال وغیرہ ہے، جو اس کے سینگ ہے، وہ کام میں لائے جا سکتے ہیں، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جو خنزیر ہے اس کی کوئی بھی چیز کسی بھی حالت میں پاک نہیں، یہ بالکل ناپاک ہے، نجس العین ہے، بالکل ہر چیز اس کی ناپاک ہے۔ چوتھا ہے غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی ناپاک ہے، وہ بھی کھانا جائز نہیں ہے، لیکن ہر ایسے جانور کو اپنے پاس سے ناپاک کہہ دینا کہ یہ غوث پاک کا بکرا ہے جی، یہ عقیقے کا بکرا ہے جی، یہ ناپاک ہے، یہ تو بہت بڑی جرات ہے، شریعت پر افتراء ہے۔ کسی مسلمان کے قول کو غیر محل میں باطل کرنا ہے، غیر محل میں جا کے اس کو کہنا اور پھر اس کو باطل قرار دینا، یہ بالکل غلط کام ہے۔ اب دیکھیے مثال سمجھیے، عموماً ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی یہ ظہر کی نماز ہے۔ نماز کس کی ہے؟
اللہ کی ہے نا، ظہر کی تھوڑی ہے. لیکن وہ وقت ظہر کا تھا تو نماز کو نسبت ظہر سے کر دی. ہم کہتے ہیں جی عصر کی نماز، فجر کی نماز، عشاء کی نماز، وہ وقت عشاء کی نماز ہے، اس وقت میں ہم نے نماز پڑھی لیکن نماز کی نسبت ہم نے وقت کی طرف کر دی، تو کیا وہ نماز غلط ہو گئی؟ ایسا تو نہیں ہے نا، نماز تو غلط نہیں ہے، نماز ہے اللہ کی، اور سب کو پتہ ہے کہ وہ نماز جو پڑھ رہا ہے وہ عشاء کے وقت کے لیے نہیں پڑھ رہا، وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن وقت عشاء میں پڑھ رہا ہے، تو اس لیے اس کو عشاء کا نام دے دیا گیا. اس لیے کبھی بھی کسی کی طرف نسبت کرنے سے وہ چیز اس کی ہر وقت اس کی ہو نہیں جاتی. ٹھیک ہے، اب جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جی یہ میرے بیٹے کے ولیمے کا بکرا ہے، تو اپنے بیٹے کے ولیمے کا بکرا کہتے ہوئے تو آپ کو کہیں شریعت یاد نہیں آتی، آپ ہی نہیں کہتے نا جی یہ غیر اللہ کا نام آ گیا، یہ حرام ہو گیا، یہ نہ کھاؤ. ولیمے میں تو دب دب کے جناب کھاتے ہو، بڑی بڑی بوٹیاں کہتے ہو میں ساری کھا جاؤں، وہ آپ کے لیے جائز ہے. لیکن کہہ دیا کہ یہ غوث پاک کا بکرا ہے تو اب ناجائز ہو گیا. سمجھنے کی بات ہے نا، عقل سمجھ کی بات ہے. تو غوث پاک کا بکرا کہنے سے کیا جب ذبح کیا گیا تو ہم نے یہ کہہ کے ذبح کیا کہ یہ غوث کے نام پہ میں ذبح کر رہا ہوں؟ تو اس وقت تو یہ کہیں گے نا بسم اللہ اللہ اکبر. کسی مسلمان کے لیے ہم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جناب ذبح کرتے وقت یہ کہا ہوگا کہ یہ اللہ کا نام نہیں لیا ہوگا بلکہ غوث پاک کا نام لیا ہوگا. ذبح کرتے وقت اس نے اپنے بیٹے کے ولیمے کا نام لیا ہوگا، ذبح کرتے وقت اس نے اپنے بچے کے عقیقے کا نام لیا ہوگا. ایسا تو نہیں ہے نا، اس نے یہی کہا ہوگا کہ بسم اللہ اللہ اکبر. تو یہ کہنا مطلب ہمیں اس کے قول کو اس کی طرف معمول کرنا پڑے گا جب تک ہم کوئی دلیل شرعی ہمارے پاس نہ ہو. ہم اپنے کانوں سے بالکل اس کے پاس بیٹھ کر نہ سنیں کہ اس نے کہا یہ میرے بیٹے کے ولیمے کا بکرا ہے اور ساتھ ہی اس نے ذبح کر دیا. تو جب تک ہمارے پاس دلیل شرعی نہ ہو ہم کسی کے قول کو غیر محل میں یا باطل کی طرف معمول نہیں کر سکتے. مسلمان کے قول کا اعتبار کیا جائے گا. یہ شریعت کا بہت بڑا ایک قانون ہے کہ مسلمان کے قول کو ہمیشہ حق کی طرف معمول کرنا یہ لازم ہے جب تک کوئی بہت بڑی دلیل شرعی ہمارے پاس موجود نہ ہو. تو اس لیے یہ بالکل ذہن سے نکال دیں کہ غوث پاک کا بکرا کہنے سے وہ بکرا معاذ اللہ ناجائز و حرام ہو جائے گا. بالکل کوئی ناجائز و حرام نہیں ہوگا. خواجہ صاحب کا بکرا کہنے سے ناجائز نہیں ہوگا. چھٹی شریف کا بکرا کہنے سے ناجائز نہیں ہوگا. ہاں جب تک ہم اس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کریں. ذبح ہر مسلمان اس کو اللہ کے نام پر ہی کرتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو بالکل صحیح طرح جو ہے وہ آگے واضح حل بھی کر دیا. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُونَ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. یعنی پہلے اگرچہ غوث پاک کا بکرا کھایا لیکن جب ذبح کیا گیا ہے تو اللہ کا نام لے لیا ہے تو تمہیں کس نے اس کو کھانے سے روکا ہے؟ کھاؤ، بالکل بے فکر ہو کے کھاؤ. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ہمیں شریعت مطہرہ نے، یہ فخر الدین رازی کون ہے؟ جنہوں نے تفسیر رازی لکھی ہے. اتنی بڑی تفسیر اور بہت بڑے صوفی بزرگ اور بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. یہ کوئی عام مطلب ایسی کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے. فرماتے ہیں ہمیں شریعت مطہرہ نے ظاہر پر عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے، باطن کی تکلیف نہ دی. تو جب اس نے اللہ کا نام پاک لے کر ذبح کیا تو جانور کا حلال ہونا واجب ہے کہ دل کا ارادہ جان لینے کی طرف ہمیں کوئی راہ نہیں ہے. ہمیں نہیں ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. جو اس نے ظاہراً اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر لیا تو بس اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو ایک اب پانچویں چیز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے ایک چیز کی اجازت دی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کس کو اجازت ہے؟ فمن اضطر، ایسا شخص جو مجبوری کی حالت میں ہو، ایسی مجبوری کہ اگر وہ یہ چیز نہیں کھاتا تو وہ مر جائے گا. مطلب بھوک سے اس قدر نڈھال ہو گیا، اس قدر ختم ہو گئی اس کی جان کہ بس اب وہ اتنے دنوں کی بھوک، یہ ایک آدھ ٹائم پہ اگر نہ کھائیں اور تھوڑی سی بھوک لگی ہو تو یہ اس کے لیے نہیں ہے. یہ مطلب کافی فاقوں سے گزر چکا اور اب اس کو پتہ ہے کہ اب بھی اگر میں نے نہ کھایا تو میں مر جاؤں گا. تو ایسے شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ یہ جو پیچھے جو حرام اشیاء گزری ان میں سے کوئی چیز وہ کھا سکتا ہے. مردار پڑا ہوا ہے وہ کھا سکتا ہے. مردار اس لیے کھا سکتا ہے کہ وہ اس نے اپنی جان بچانی ہے، اور فرمایا گیا کہ جتنی جان بچانے کے لیے جو تھوڑا سا ضرورت ہے بس اتنا کھائے، اس سے آگے نہ بڑھے. اور پھر آگے رب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اگر آپ کوئی اپنی جان بچانے کے لیے کوئی ایسا عمل کریں گے تو اس میں پھر آپ پریشان نہ ہوں. اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ بہت بڑا مہربان ہے. اللہ ہم سب کو شریعت کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.